وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. وزیر اعظم بھی یہاں پر موجود ہیں. مارکیٹ کے لوگ، بینکرز، تمام حضرات، خواتین و حضرات جو ادھر آئے، آپ سب کو میرا بہت سلام. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اس انسٹرکشنز پہ کہ نہ صرف ایک بزنس کمیونٹی سے کنسلٹیشن کرو جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے بجٹ کے سے پہلے، اور انفارملی نوید قمر صاحب نے، میں نے، ایاز صادق صاحب نے، خرم دستگیر صاحب نے، مصدق ملک نے اپنے اپنے شعبوں کے حساب سے کی ہے، اور فارمر سے بھی کرتے ہیں جیسے طارق بشیر چیمہ صاحب نے کی ہے. لیکن اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم ایف روف میں فارمرز کو بھی لے کر آئے ہیں، ہم بزنس مین کو بھی لے کر آئے ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز کو بھی لے کر آئے ہیں، اور سارے حکومت کے افسران کو بھی لے کر آئیں تاکہ آپس میں بیٹھ کر کنسلٹیشن کریں. کیونکہ اگر ملک کی معیشت اس وقت ایک مشکل گھڑی پہ ہے تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھنا ہے. کل میں وزیر اعظم پاکستان کی ایک بات سن رہا تھا کابینہ کی میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 بھائیوں اور 4 صوبوں کے تناسب سے بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا 4 بھائی ہیں اور اگر ایک روٹی ہے تو سب کو مل کر ایک چوتھائی اس کی کھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 4 روٹی آئیں گی تو پھر پوری روٹی کھائیں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم تمام لوگوں کو، تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کے چلیں گے، ایگریکلچر کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، آئی ٹی کو بھی آگے بڑھائیں گے، ٹیکسٹائلز کو بھی آگے بڑھائیں گے جو ابھی تک ہمارا مین اسٹے ہے ایکسپورٹس کے اندر، مینوفیکچرنگ کو بھی آگے لے کر جائیں گے، لیکن کسی کو بھی اگنور نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب کو آگے لے کر چلیں گے. تو اس بات کے ساتھ میں ابھی تھوڑی سی آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھتا ہوں اور کچھ گزارشات رکھتا ہوں. تو پہلے میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا تھا کہ کیا سچویشن ہم نے انہیریٹ کی ہے. جو ہمارا سیکوینس ہے جو پریزنٹیشن کا میرا وہ یہ ہوگا کہ فرسٹ آئی ول ٹیل یو کہ واٹ از دا سچویشن وی انہیریٹڈ، پھر جو ہمارے معیشت کے ساتھ ایشوز پاکستان میں ہمیشہ جو آتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے کچھ سلوشنز کہیں گے، اور پھر ہم کچھ بجٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جب ہم آج کل حالات میں یہ ہے کہ جب حکومت میں آئے تو جتنی بھی میجر اکانومیز ہوتی ہیں جس کو اکانومسٹ میگزین وہ ٹریک کرتا ہے، اس میں پاکستان میں تیسرا ہائیسٹ انفلیشن تھا. سب سے زیادہ ارجنٹینا میں تھا، نمبر 2 ٹرکی، اور نمبر 3 پاکستان. سو the third highest inflation amongst major economies of the world. ان پچھلے 4 سالوں میں 20 ملین یا 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے، اور وہ اس لیے چلے گئے کہ 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے. اب میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ 20 لاکھ لوگ تقریباً لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں، 18 سے 20 لاکھ لوگ لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں. تو جب آپ کی 5 سے 6% گروتھ ہوتی ہے پھر تو شاید آپ اتنے لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں اپنی جاب مارکیٹ کے اندر، اینڈ دیٹ ڈیپینڈز آن کہ کہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے. اگر ایگریکلچر میں گروتھ ہو رہی ہے بہت تیزی سے، اور کیونکہ ایگریکلچر زیادہ لیبر انٹینسو ہے تو ہم زیادہ لوگ ایبزارب کر سکتے ہیں. اگر مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہو رہی ہے جو شاید اتنی لیبر انٹینسو نہیں ہے تو پھر کم لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو تقریباً 6% گروتھ چاہیے اگر آپ کو پاکستان کے سارے نئے آنے والے انٹرنٹس جاب مارکیٹ میں آپ ایبزارب کریں. کیونکہ یہ گروتھ نہیں ہوئی، ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 1952 کے بعد شاید، یا پچھلے 50 سالوں میں. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے اور آپ کا انفلیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آبویسلی پاورٹی بھی بڑھ گئی. ہماری ڈیٹ انکریز ہو گئی بہت ساری. اب دیکھیں اس سال ہم جب ہم آئے تھے تو میرے وزیر بننے سے 1-2 دن پہلے جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی تھی، شہباز صاحب نے بھی حلف اٹھایا تھا، اس کے دوسرے دن جب میں نے پریزنٹیشن لی تھی تو 5600 ارب روپے کا پاکستان کے اندر ڈیفیسٹ ہمارا پریڈکٹڈ تھا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم کر کے ہم انشاءاللہ 5200-5300 ارب پہ لے کر آئیں گے. بٹ انپریسیڈنٹڈ، مطلب ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو 5 سال تھے، اور میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سیاسی کمپیریزن، لیکن 5 سال میں جو ہمارے ایوریج ڈیفیسٹ تھے وہ 1650 ارب روپے کے تھے. 1650 ارب روپے کا پر ایئر ڈیفیسٹ ہمارا ہوتا تھا. صرف اس سال جو ہے وہ 5600 ارب روپے کا ہے، جو تقریباً 3.5 سال کے برابر ہمارے ڈیفیسٹس کے تھا. آپ پہلی 2017-18 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے جس میں 6.5% ڈیفیسٹ تھا، اور اگلے سال پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ڈیفیسٹ آیا ہے وہ آیا، اگلے سال جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈیفیسٹ آیا وہ 9.1% جی ڈی پی کا آیا. تو مطلب بہت زیادہ ڈیفیسٹ آ گئے، 6.5 سے بڑھ کے 9.1%. اگلے سال اس کے 7.1 آیا، پھر 8.1 آیا، اور ابھی پھر یہ ڈیفیسٹ اتنا ہائی آیا 5600 ارب روپے کا.
اور جو ستم ظریفی کی اس میں بات ہے، جو بہت عجیب سی بات ہے، وہ یہ کہ فروری کے اندر دسمبر کا یہ ایک معاہدہ تھا، اور جو فروری میں سائن ہوا آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا کریں گے. پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ ڈیفیسٹ مائنس دا ڈیٹ سروسنگ نکالیں تو 25 ارب کی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 25 ارب کا ڈیفیسٹ کریں گے. لیکن جب ہم آئے تو مجھے بتایا گیا کہ جو ایوریج جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 1332 ارب روپے کی ہے. سو کہاں 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ وچ از بیسکلی اے بیلنس بجٹ، اور کہاں 1332 ارب روپے کا صرف پرائمری ڈیفیسٹ. سو دس از آؤٹ بائی 5400%. یہ 5400% سے آؤٹ ہو گئے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ڈیفیسٹس کی وجہ سے ڈیٹ بڑھ گئی. اب کتنی ڈیٹ بڑھ گئی؟ ایوریج ڈیٹ جو ہے 4.25 سال میں پی ٹی آئی نے جو لی ہے وہ 5177 ارب کی لی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے 2132 ارب کی لی تھی. اس 2132 ارب کی جو ہم نے ڈیٹ لی تھی، اور وہ بھی ڈیٹ کافی ہے، اس کے اندر ہم نے بکی بلو کی حویلی کے اندر پاور پلانٹس لگائے، 2 آپ کے ٹرمینل لگائے ایل این جی کے، ہم نے سائیوال میں پاور پلانٹ لگایا، ہم نے ہب میں ادھر پورٹ پاسم پہ پاور پلانٹ لگایا. تو کئی پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئے. 1700 میگا واٹ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موٹر ویز لگائے، گوادر کے اندر پورے چیزیں بنوائیں. تو کافی اس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ 20,000 ارب روپیہ لون لیا گیا. اب میں آپ کو کمپیرزن دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور پہلے سال بائی دا وے بجٹ جو تھا وہ سرپلس میں تھا. میں خیال تھا شاید اسی سال بجٹ سرپلس میں تھا، لیکن لیاقت علی خان جس سال وزیر اعظم تھے پاکستان میں 47-48 میں، وہ بجٹ سرپلس پہ تھا. لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی صاحب یہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد ناصر الملک صاحب وزیر اعظم بنے، جتنے وزرائے اعظم آئے 18-19 وزرائے اعظم آئے، ان سب نے ملا کر جو ڈیٹ لیا تھا، اس میں فوجی ڈکٹیٹرز بھی شامل ہیں، جنرل ضیاء بھی شامل ہیں، اس کے اندر مشرف صاحب بھی شامل ہیں، اس میں ایوب خان صاحب بھی شامل ہیں، جتنے جو رولرز تھے پاکستان میں، سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا. 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے. صرف 4.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا ہے، وچ از 80% آف آل لونس ٹیکن بائی the entire government of Pakistan in the previous 71 years. What is the result? رزلٹ یہ کہ جس سال میں آخری سال مسلم لیگ کے جب میں وزیر خزانہ تھا تو 1499 ارب روپے ہماری ڈیٹ سروسنگ پیمنٹ تھی. اس سال 3200-3300 ارب روپے کری، اور اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3900 ہم نے بجٹ میں رکھا ہے 3900 ارب روپیہ ڈیٹ سروسنگ کا. یہ ڈیٹ سروسنگ بڑھ گئی ہے 3900 ارب روپیہ. سو the more you borrow the more you have to pay. سو یہ بات بھی آپ کے سامنے کرنی تھی. آج ہم جب چھوڑ کے گئے تھے مئی کے اندر تو 1062 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھی، اس کے بعد 1100 کچھ ہو گئی تھی جون کے اندر. آج 2500 ارب روپے سے زیادہ ہے سرکولر ڈیٹ، پاور سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ. ہم جب گیس چھوڑ کے گئے تھے تو گیس سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ نہیں تھی، آج وہ 1500 ارب روپے سے زیادہ ہے. سو پاکستان کے اندر کافی ہم کو مسائل ملے ہیں. میں آپ کو صرف ایک یہ چیز آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بزنس مین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور صحیح ستائے ہوئے ہیں. آپ کو ہم کبھی انرجی کے اندر نہیں ملتی، کبھی گیس نہیں ملتی، کبھی پاور نہیں ملتا. اور میں ابھی زبیر موتی والا صاحب سے بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا، اور میں اس دن لاہور بھی گیا تھا تو علی پرویز صاحب نے کافی اپنے اپٹما کے دوست جمع کروائے تھے، گور اعجاز صاحب تھے، ریحان صاحب تھے، دیگر تھے، کہ ون آف دا تھنگس وی وانٹ ٹو اشور، اینڈ پرائم منسٹر بات کریں گے، از سپلائی آف گیس اینڈ پاور ٹو یو انشاءاللہ. تو پاور سیکٹر میں اس سال حکومت پاکستان نے 1072 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے. 1072 ارب روپے، اور میرے خیال سے کل میرے پاس ایک اور وہ آئے گی سمری، تو شاید 1100 ارب روپے کی سبسڈی ہو جائے گی اس سال پاور سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے، 1100 ارب روپے حکومت پاکستان نے دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں گئے ہوں گے یا گئے ہیں. تو 1600 ارب روپے کی پاور سیکٹر کی لاسز تھیں. 100 ارب یونٹ دیتے ہیں پاور سیکٹر والے صرف کنزیومرز کو، تو 16 روپے تو نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے آپ سے 16 روپے لے رہے ہیں وہ اور بات ہے، آپ سے اس وقت 10 روپے لے رہے ہیں تو 26 روپے کا تو یونٹ بیچ رہے ہیں ایوریج پہ، جس میں 16 روپے حکومت پاکستان بھر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہی دے رہے ہیں نا، میرے پاس تو کہیں اور سے پیسے نہیں آتے، آپ سے ہی لے کے آتے ہیں پیسے. سو 1600 ارب روپیہ از دا لاس ٹو دا پاور سیکٹر. So this power sector, unless we reform this and unless we bring good governance in this,
this power sector will be a albatross around our neck. That really will be. पेट्रोलियम सेक्टर में हमने 81 अरब रुपया सब्सिडी दी है, जो कि बहुत कम लग रही है कंपैरिजन, और इधर भी 400 अरब रुपए की सर्कुलर डेट इस साल बढ़ गई है। SNGPL इस वक्त जो है वो 200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, नुकसान कर चुकी है पिछली 2 सर्दियों में। और PSO जो है इट इज़ नाउ ओड ओवर 500 बिलियन रुपीज़। तो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है वो भी 1500 अरब रुपए हो गया है। नाउ आज भी रुपया के ऊपर थोड़ी सी प्रेशर था, डॉलर थोड़ा बढ़ा है, डॉलर इंटरनेशनली बढ़ा है लेकिन रुपये के ऊपर खास तौर पर बढ़ा है। सो आई वांट टू टेल यू दिस एंड देन आई वांट टू आल्सो टेल यू कि व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दिस। जो हम हमको डेट रीपेमेंट करनी है, जो हमें पैसे लोगों के वापस करने हैं, दूसरे ममालिक के वापस करने हैं, बायलैटरल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के, वो अगले साल में 21 अरब डॉलर वापस करने हैं। $21 billion is what we need to pay back. गवर्नर साहब इधर तशरीफ रखें, इफ माई फिगर्स आर नॉट करेक्ट देन यू लेट मी नो। मैं गेस कर रहा हूं कि $12 बिलियन आउटसाइड लिमिट होगा, कि $12 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और इतना होगा क्योंकि इस साल 16 बिलियन होगा, तो हम अगले साल 12 तक इंशाल्लाह ले आएंगे। तो 12 बिलियन, इससे नीचे भी ला सकते हैं, लेकिन इससे नीचे लाएंगे तो फिर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टॉल कर जाएगी। सो वी वांट टू गो स्लो। तो $12 अरब का हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और मैं समझता हूं कि कम से कम 3 महीने के रिजर्व होने चाहिए। तो हमारे पास 10 बिलियन का रिजर्व है, इस 2-3 दिन के अंदर 12 हो जाएगा जब चाइना का रीपेमेंट आ जाती है। तो लेकिन फिर भी आई थिंक कि हमको $8 बिलियन से इंक्रीज करना चाहिए बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट ईयर, एंड हमारा रिजर्व 18 बिलियन तक लेके जाना चाहिए। दैट्स अ रिस्पेक्टेबल नंबर कम से कम। सो वी नीड $41 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, एंड आई थिंक ये हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने इसमें काफ़ी काम किया है। हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये 2 महीने जो शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं इस हुकूमत का ये चार्ज, और जो इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपने जो सौंपी है इनको जिम्मेदारी, तो इन्होंने पहले री इंगेज कर लिया IMF से। हमने वी री इंगेज विद द IMF, we talk to them daily, and we are very very confident that we will inshallah soon have an agreement with the IMF. We are very very confident of that. And we have taken very tough decisions. It is not easy for any prime minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice, of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान होता अगर इसको हम कंटिन्यू करते। हुकूमत पाकिस्तान का चलाने का खर्चा तकरीबन 40 अरब रुपए, थोड़ा सा ज़्यादा 42 अरब रुपए है। हुकूमत पाकिस्तान को चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा इस सब्सिडी में हो रहा था। और ये सब्सिडी खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन साहब ने ये साइन किया था, सिंसियरली साइन किया था IMF से, इसकी कम्प्लीटली बरक्स थी। यहाँ पे ये वादा करके गए थे, IMF से मुआहदा करके गए थे कि हम 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे। उसके बाद नंबर 2 कि हम 30 रुपया सब्सिडी के बाद, ख़त्म करने के बाद 30 रुपया पेट्रोल के ऊपर और 30 रुपये डीजल के ऊपर लेवी लगाएंगे, और उस लेवी लगाने के बाद हम सारे कॉस्ट के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे। तो आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के माहदे पे, इमरान खान साहब के माहदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपये का पेट्रोल और डीजल होता। ये मैं आप हिसाब करके देख लें। IMF का एग्रीमेंट जो लिखा है वो ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है। हर महीने 4-4 रुपये बढ़ाने थे और 17 रुपये पे आ गए थे, 21 रुपये जाने थे। जब इनको ये लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो ये ट्रैप हमारे लिए ले किया। और नॉट जस्ट दिस, मैं आप थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ 1 सेकेंड के लिए। एक और चीज़ भी की। फरवरी के 3rd वीक में खान साहब रशिया तशरीफ़ ले गए थे, 22-23 फरवरी को, या शायद 1-2 दिन आगे पीछे, और उसके बाद तशरीफ़ लाए। उस वक़्त का कोई अखबार उठा के देख लें, बात हुई थी वीट की, और यहाँ पे अखबार में ये भी खबर आई थी कि गैस की बात की है, वीट की और गैस की बात करी, कहीं पर ऑयल का जिक्र भी नहीं था। हमाद अजहर साहब 1 महीना 5 दिन रुके रहे, और 30 मार्च को, अपने इनकी रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा है रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। हमने सिफारतकार भेजे रशिया के अंदर, हमारी एम्बेसी के लोग गए कि आपका कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा यार 2015 में जो हमने आपसे गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया था आपने तो वो भी नहीं किया, तो इस पर हम क्या बात करें। दे वर पोलाइट सो दे डिड नॉट आंसर। कोई चांस नहीं था इनके ऑयल लेने का। हिंदुस्तान ने मार्च में भी ऑयल लिया था,
اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا, سستا مل رہا تھا تو لے لیتے, کس نے روکا تھا؟ اور اگر ہمیں آج 30% 30 روپے سستا مل رہا ہو تو ہم تو فوراً لے لیں گے, لیکن اس نے تو جواب بھی نہیں دیا. ہاں البتہ ہمیں ویٹ چاہیے تھا اور چاہیے, 3 ملین ٹن ویٹ ہم کو امپورٹ کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کہ جب 17-18 کے اندر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم ویٹ امپورٹ کریں گے. جب 17-18 کے اندر ہماری حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس سال ہم نے چینی ایکسپورٹ کری تھی. پچھلے سال تک ہم نے چینی امپورٹ کی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ پچھلی حکومت نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر کے 96 روپے کی ماشاءاللہ امپورٹ کی ہے, لیکن اس پہ چھوڑ دیں ابھی. تو ویٹ کا ہم نے رشیا سے بات کرنے کے لیے ای سی سی کے اندر اپروول دیا. وہ ای سی سی کی اپروول اور کابینہ کی اپروول شہباز شریف کی حکومت میں دی گئی ہے, عمران خان کی حکومت میں نہیں دی گئی تھی. وہ سمری ہم لوگ لے کر آئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کامرس منسٹری کو اور ٹی ڈیپ کو اور فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کو امپاور کیا کہ آپ جا کے رشیا سے G2G بات کریں, اور وہ کریں گے انشاءاللہ. And sir, yes, but the thing is that, so we are doing, but they were just in the last few days they were just trying to do this. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک سمری تھی DLTL کی. DLTL کی سمری 8 مہینے تک ECC پہ پڑی رہی. انہوں نے they did not take it up because وہ کچھ ایشوز تھا, ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے IMF کی وجہ سے. 8 مہینے تک کامرس کی سمری DLTL کی they did not take up. 30th of March, 3 days before they were going, they approved that summary. یار, اور کمال یہ ہے کہ پورے سال میں DLTL میں کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے. تو آج شہباز شریف صاحب شاید آپ کو بتائیں کہ ان کی حکومت DLTL ریلیز کرے گی یا نہیں کرے گی, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کی. سو ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے, بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے. ہم نے وی ری انگیج وتھ سعودی عربیہ, وی ری انگیج وتھ چائنا, وی ری انگیج وتھ UAE اینڈ ادر کنٹریز. شہباز صاحب نے, جب میں آپ کو سچ بتاؤں, جب بلاول بھٹو صاحب گئے ان کے فارن منسٹر سے ملے, پھر شہباز صاحب نے بات کی چین کے وزیر اعظم سے, پریمیئر لی سے, تو مارچ 25 کو ایک چائنا نے وڈرا کر لیا تھا اپنا $2.4 بلین کا لون, 15 بلین ین کا لون. اور وہ ہم کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے, ری ڈپازٹ نہیں کر رہے تھے, ری رول نہیں کر رہے تھے. When the Prime Minister صاحب talked with their Premier Lee, not only did they agree to re-roll and they have re-rolled, but they actually reduced interest rates. تو 2019 میں وہ شنگھائی پلس 2.5, شنگھائی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ پلس 2.5 لے رہے تھے. اب وہ, اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ گلوبلی کم تھے, اب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے, مگر پھر بھی شنگھائی انٹرسٹ ریٹ پلس 1.5 لیں گے. سو 1% یعنی کہ $20 ملین کا, $23 ملین کا ہم کو سال کا فائدہ ہو جائے گا. So that is another, and that is also a signal of China's friendliness towards us. That is also a signal. Saudi Arab نے announce کیا ہے کہ وہ جب دسمبر آئے گا تو وہ ری رول کر دیں گے اپنا لون. Saudi Arab has also agreed with me that they are going to increase the line of oil that they give us. I mean, they have given Pakistan $100 million revolving credit, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ڈبل کریں گے. اور منشا صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے کل ٹی وی پہ کہا ہے, اور پھر لوگ مجھ سے کنفرم کرے تو اللہ تعالیٰ منشا صاحب کی زبان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مبارک کرے گا کہ کہیں اور سے ہم کو شاید LNG بھی قرض پہ مل جائے, وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مل جائے. سو اینڈ دین سو وی ری انگیج وتھ فرینڈلی کنٹریز. وی پریپیئرڈ اے ویری پروگریسو بجٹ جو کل آپ کو پرسوں انشاءاللہ نظر آئے گا. بٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فسکل کنسالیڈیشن. یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ کر رہے تھے 8-9% اور لگ رہا تھا کہ امپاسبل ہے پاکستان میں, ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے 5% سے کم. بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. ہم GDP گروتھ بھی نہیں کم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یا کم از کم GDP گروتھ, پازیٹیو GDP گروتھ ہوگی 4-5-6% تک انشاءاللہ کر لیں گے. انفلیشن کو بھی کنٹرول کر لیں گے کیونکہ ہم فسکلی کنسالیڈیٹ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پروگریسو بجٹ بھی ہوگا, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو I think something which is very close to Shehbaz Sharif's heart is targeted subsidies for the poor people. شہباز صاحب, میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ شہباز صاحب سے جب میں نے کہا کہ سر پیٹرول کی پرائز بڑھانی, انہوں نے کہا میں نہیں بڑھانے دوں گا. میں کہا سر بڑھانی بہت ضروری. تو انہوں نے کہا اچھا تم غریب لوگوں کو پہلے کمپنسیٹ کرو گے تو پھر بڑھائیں گے. سو وی کم اپ ود اے پلان اینڈ آئی سیڈ سر 1 مہینے کے لیے کر دیتے ہیں.
سیریسلی 1 مہینے کے لیے کرنی، پورے سال کے لیے کرو گے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 7.3 ملین بسپ کے ریسیپینٹس ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 14 ملین پاکستانیوں کو، وچ از 1/3 آف پاکستانی، 8.5 کروڑ پاکستانیوں کو ہر مہینے اسٹائپنڈ دیں گے انشاءاللہ اگلے پورے سال کے اندر. 2,000 روپے پر منتھ. دس از ٹارگیٹڈ سبسڈیز ٹو دا پورسٹ آف دا پور. اور ہم نے ایک نیا نمبر نکالا ہے، ٹیلی فون نمبر 786. وی ڈونٹ نیڈ پیپل ٹو کال بٹ وی نیڈ پیپل. جو بھی ہمارے بہنیں میسج کرنا چاہتی ہیں اس پہ میسج کریں اپنا شناختی کارڈ نمبر. 40,000 روپے سے آمدن جس بھی ہماری بہن کی کم ہے اس کو ہم فوراً دے دیں گے. اور پہلے یہ سجیشن آیا تھا کہ موٹر سائیکل اونرز کو دے دیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بہت سارے ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے گا. تو اس سرکمسٹانس کے اندر یہ بیسٹ ہے کہ ہم صرف غریب لوگوں کو دیں. تو ہم نے کیا کہ 40,000 سے کم آمدن کے تمام لوگ جو ہم کو اپلائی کریں گے ہم ان کو دیں گے، اور ان کو اس مہینے رجسٹر کر لیں گے. جو بسپ میں نہیں بھی ہوں گے ان کو ہم سارا سال انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو بسپ کے ریسیپینٹس کو بھی پیسے مل رہے ہوں گے، اور جو نان بسپ ریسیپینٹس ہیں لیکن غریب ہیں ان کو بھی اللہ کی مہربانی سے اگلے پورے سال پیسہ دیں گے انشاءاللہ. اور وی ہیو اکاؤنٹڈ فار دیٹ ان دا بجٹ. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا but the rest of you will be okay. Then I want to talk about issues with our economy. اور یہ آپ سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ہم کو لانا مشکل نہیں ہوتی. پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 2.5% پاپولیشن بڑھتی ہے. Because population increases by 2.5%, we very quickly get growth. Growth, 4-5% growth lena is not that difficult, really is not. And you can see this. But what happens is that the minute we have 2.5, 4.5, 5% growth, we run into a current account deficit issue. Every time. We run into a current account deficit issue. And this has happened over the years. مشرف صاحب کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے 2007-8 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.1% تھا جی ڈی پی کا. وہ تاریخ لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہمارے کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نہیں، مشرف صاحب کے زمانے میں 8.1% جی ڈی پی کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اس سال بھی مشرف صاحب نے پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی تھی جب 2008 کے اندر پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا تھا. And then People's Party came and had to deal with that current account deficit issue. Naveed Qamar is nodding because he suffered through that. Why does it happen? اور یہ تھوڑا سا unpopular opinion ہوگا but let me try this out. Because ہمارا model of growth is imperfect. ہماری imagination بہت کم ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں جو فائنانس منسٹرز آتے ہیں وہ آپ جیسے لوگوں سے، ویل ہیلڈ لوگوں سے، صاحب ثروت لوگوں سے ملتے ہیں. اور ہمارا ماڈل آف گروتھ یہ ہے کہ ہم سیٹھوں کو اور امیر کرتے ہیں کہ فیکٹریاں لگے، مینوفیکچرنگ لگے، اس کے بعد کسی کو نوکری ملے. وہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا امپورٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بزنسز کا بھی اور ہمارے پرسنل کنزمپشن کا امپورٹ باسکٹ بہت بڑا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل کنزمپشن باسکٹ میں امپورٹ بہت زیادہ ہے. مطلب یہ کہ میں ٹرف کا ایگزامپل لیتا ہوں. دیر آر مینی بینیفٹس ٹو ٹرف لونس آف کورس، بٹ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے ٹرف لون دیے امیر ترین پاکستانیوں کو، اور اس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بہت بڑھ گیا. اور پھر اس کے بعد ناٹ جسٹ کہ آپ کے مشینری کا امپورٹ بڑھ گیا بٹ آپ کے کنزیومر گڈس کا امپورٹ بھی بڑھ جاتا ہے. آپ نے آڈیاں خریدنی شروع کر دیں، گاڑیاں خریدنی شروع کر دیں. مثال ہے، اس کے بعد جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ معیشت سلو کرنے شروع کرتے ہیں. جب معیشت سلو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو غریب آدمی کی نوکری جاتی ہے. سو اٹس اے ویری انورٹڈ ماڈل. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ وی جسٹ ایمفیسائز امپورٹ سبسٹیٹیوشن اینڈ وی ڈونٹ ڈو ایکسپورٹ پروموشن. اور دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا کے اندر، کہ جہاں انہوں نے ایکسپورٹ پروموشن کی ہے وہاں پہ وہ آگے بڑھیں، جہاں پہ وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ماڈل تھا وہ آگے نہیں بڑھیں. سو ون آف دا تھنگس وی وانٹ ٹو ڈو از ٹو کم ٹو این ایکسپورٹ پروموشن ماڈل اوے فرام این امپورٹ سبسٹیٹیوشن ماڈل. اینڈ وین ایور وی ہیو سچ ہائی بیریئرز، اور یہ نوید قمر صاحب، صالح فاروقی صاحب اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں کہ یہ بیریئرز پاکستان میں ختم کر رہے ہیں، امپورٹ کے بیریئرز. وین ایور یو ہیو ہائی بیریئرز ٹو انٹری ان ٹو اے بزنس، ہائی بیریئرز ٹو سینڈ اسٹف ٹو پاکستان، تو ناٹ جسٹ کہ امپورٹ ٹیرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن امپورٹ ٹیرف کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹ ٹیرف بھی بڑھ جاتے ہیں. اینڈ ایکچولی امپورٹ ٹیرف ریلی آپ سب جانتے ہیں ایکسپورٹ ٹیرف کے برابر ہی ہوتا ہے. تو جب ہمارا اینٹی ایکسپورٹ بایس ہو جاتا ہے، اس لیے پھر ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے. تو ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. پاکستان میں 80% مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے ہے. صرف 20% مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے ہے. ٹوٹل مینوفیکچرنگ جو ہے، مینوفیکچرڈ گڈز جو ہیں پاکستان کے 20-25 بلین کی ٹوٹل مینوفیکچرڈ گڈز کی ایکسپورٹ ہے، وچ از نتھنگ.
in a country this large. ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ امپورٹ زیادہ ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ایکسپورٹ بہت کم ہے. سو یہ چیز ہم کو دیکھنی ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بھی بہت کم ہے, تو میں آپ کو دکھاؤں گا 1 منٹ میں. لیکن کیونکہ ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم ریئلی دنیا کی سپلائی چین کے اندر حصہ نہیں ہے. ہمارا کوئی سگنیفیکنٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتا ادر دین ٹیکسٹائل. لوگ ٹیکسٹائل کا بولتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کو بڑی مراد دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن سچی بات ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ایکسپورٹ کرتا بھی نہیں ہے. کوئی اور کر لے. اب میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ دیا ہے امیر الحق صاحب کو, مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے کہ وہ ان کو ایکسپورٹ کر دے. میں نے امیر الحق صاحب کو گارنٹی کیا کہ میں آپ کو FBR سے ایک دم دور کر دوں گا. یہ یو ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ انشاءاللہ. لیکن I want to see hopefully انشاءاللہ کہ یہ بھی ایک سیکٹر ڈیلیور کرے. لیکن there are other sectors who can deliver and we want to do this. لیکن یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کی میں بات کر رہا تھا کہ ایگریکلچر کی بھی ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی لو ہے. اب تھوڑی سی ماڈرن ڈیری کے اندر کچھ ماڈرن چیزیں آئی ہیں تو آئی تھنک تھوڑی سی ڈیری کی پروڈکشن بڑی ہے, تھوڑی سی ڈیری کی پروڈکٹیوٹی بڑی, اللہ کرے وہ اور پھیل جائے. لیکن فار کراپ ریئلی پروڈکٹیوٹی از ویری لو. یہ دیکھیں کہ ویٹ کے اندر بھی پاکستان از لیس دین انڈیا, لیس دین دا ورلڈ ایوریج. حالانکہ ویٹ وی ڈو گڈ جابس. اگر 27-28 ملین ٹنس ویٹ بناتے ہیں تو اگاتے ہیں تو وی شوڈ بی ریئلی گڈ ایٹ دس, بٹ وی آر مچ بلو دا ورلڈ ایوریج. سملرلی کاٹن میں بھی وی آر بلو دا ورلڈ ایوریج. in rice we are below Bangladesh, India, world average, and obviously look at the best in class. Look at China in all three. ہم کتنا پیچھے ہیں. اور یہ سملر ٹیبل لیا ہوا ہے تو یہ سملر نمبرز ہیں. مطلب یہ تو پاکستان دیکھیں کارن کے اندر اچھا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ کارن کے اندر باہر کی کمپنیاں ADM کی وہ رفان وغیرہ جو تھی وہ لے کے آتی تھی سیڈز اور خریدتی تھی, تو اس میں کارن میں ہم تھوڑے اچھے ہیں. لیکن پھر بھی ہم ورلڈ ایوریج کے پیچھے ہیں. اور پھر ہم پاکستان میں شوگر کین کے اندر بھی ہم اتنا اچھی پروڈکشن نہیں کرتے. اگر ہم یہ چیز کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم 4 ملین ٹنس, تقریباً 3.5 ملین ٹنس آئل امپورٹ کرتے ہیں. پام آئل امپورٹ کرتے ہیں, سویابین آئل امپورٹ کرتے ہیں, کارن آئل امپورٹ کرتے ہیں, بٹ موسٹلی پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. زیادہ تر انڈونیشیا سے ہوتا ہے, کچھ ملیشیا سے ہوتا ہے. آج کل اس کی پرائس $1,800 پر ٹن ہو گئی ہے. یو ٹاکنگ اباؤٹ $7 بلین کی امپورٹ نیکسٹ ایئر. اس سال 4 بلین کی ہوئی. اگر یہ پرائس مینٹین رہتی ہے, اور اللہ کرے گا نہیں ہو مینٹین یہ پرائس, مگر یہ پرائس مینٹین ہوگی تو 7 بلین ٹنس کا خوردنی تیل ہم کو منگوانا پڑے گا. وی کینٹ افورڈ دس. سو the agriculture is sitting here. کھوکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تالپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. You have to tell us how to solve this issue. We need wheat, لیکن وی نیڈ سم سبسٹیٹیوشن, اور کہیں نہ کہیں ہم کو آئل سیڈس کا بھی کام کرنا ہے. ہم کو بتائیں کیا کر سکتے ہیں. حکومت جو فنڈ کرے گی, ناٹ سبسڈی. سبسڈی تو ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ سمجھ کے فارمرس کو پیسے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم کو بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے, ابھی بھی کریں گے, بجٹ سے پہلے, بجٹ کے بعد, اور سیڈس کے اوپر کام کریں گے. شہباز شریف صاحب کے یہ بھی دل کے قریب ہے. ہی از ویری انٹرسٹڈ ان سیڈس. ہی نوز انفارچونیٹلی a lot about this. And I say unfortunately because if the Prime Minister knows more than you about stuff, it's very difficult to make a presentation to him. So agri productivity is one thing which I think is very, very important for Pakistan. Second is obviously to enhance exports. آپ کے پاس اگر 8 بلین کا, ہم اس سال ایگریکلچر امپورٹ کر چکے ہیں, ہم 2 بلین کا کاٹن امپورٹ کر چکے ہیں, شاید اگلے سال بھی کرنا پڑے. ہم $600 ملین کا ویٹ لاسٹ ایئر امپورٹ کرا تھا, اس سال شاید 1.5 بلین کا ویٹ امپورٹ کرنا پڑے گا. ہمیں خوردنی تیل لائک آئی سیڈ اگر 7 بلین کا نہیں ہوگا تو 5 بلین کا تو کرنا ہی ہوگا خوردنی تیل امپورٹ. ہم کو اتنا جب امپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے مجھے ایکسپورٹ چاہیے. اور میرے پاس ایک, میں نام بھی لے لیتا ہوں, کوکو کولا سے آئے تھے, تو کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب ٹیکس نہیں بڑھائیے گا. میں کہ ٹیکس نہ صرف نہیں بڑھاؤں گا بلکہ کم کر دوں گا, لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ کہیں سے کچھ ایکسپورٹ تو کر دو. آپ اتنے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, 50-60 سال سے, ایک پیسے کا ایکسپورٹ تو دو. سملرلی میرے پاس ٹوئٹا والے آئے تھے, میں کہا آپ کا بھی ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا, کم کر دوں گا, بٹ سٹ ود دا انڈسٹری اینڈ گیو می اے پلان آف ہاؤ یو کین ایکسپورٹ. ایک اسپیئر پارٹ کا کوئی پارٹ تو کر دیں. یہاں پہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں 2 بڑے سکسیزفل کار, یا شاید 2 سے زیادہ ہی بیٹھے ہوں گے, لیکن 2 تو مجھے نظر آ رہے ہیں, نئی گاڑی بنانے والے پلانٹس کے اونرز.
وہ گاڑیاں ایکسپورٹ کر لے, پارٹس ایکسپورٹ کر لے, لیکن کہیں ایکسپورٹ تو کر کے دیں. اگر آپ 2 بلین سے زیادہ کا موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں پاکستان ود نو ایکسپورٹس, یا 4 بلین کی 3 بلین کی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں ود نو ایکسپورٹس, تو میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں گا؟ آپ مطلب یہ آپ خود سمجھتے ہیں یہ. سو وی آر گوئنگ ٹو انکریج یو ٹو ایکسپورٹ, اینڈ دین ود ان ایگری ایلڈز بہتر کریں گے. ہم کو آئل سیڈس چاہیے, کاٹن چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں, چولستان میں, جہاں پہ ریگستان کی جگہ ہے, وہاں پہ ہم یا تو پونڈز بنائیں, فلڈ واٹرز جمع کریں, یا خاص طور پر ہم اگر اس پہ چلے جائیں ڈرپ اریگیشن پہ, تو کچھ پانی جمع کر کے ادھر دے سکتے ہیں. نئے فارم لینڈ کریں پیدا. ہم ڈیری فارمنگ کریں گے, خاص طور پہ ماؤنٹینس ٹیرین میں, کیپی جیسی جگہوں پہ. انہانس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو پہلے تو یہ کریں گے انشاءاللہ, اور نوید قمر صاحب بھی بات کریں گے, کہ ریجنلی کمپیریٹیو انرجی کی دیں گے آپ کو ایکسپورٹس کے لیے. آپ کو بنگلہ دیش, ہندوستان, سری لنکا سے کمپیٹ کریں گے. ہم مہنگا نہیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہم کو ایکسپورٹ واؤچر اسکیم شہباز شریف صاحب کو بہت پسند ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی بات کریں گے. میں اور نوید قمر صاحب کوئی نہ کوئی اسکیم آپ کی ایسی اچھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ آپ کو اگلے سال ایکسپورٹ کریں گے. میں آپ کو ایک سیدھی کھلنے کی بات کرتا ہوں کہ یہ اس سال جو ایکسپورٹ پی ٹی آئی نے کیا, اس سے پہلے ہائیسٹ ایکسپورٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں شاید 2011 میں ہوا تھا, اور اسی سال یا اس کے ایک سال بعد پاکستان کا ہائیسٹ ایف ڈی آئی بھی آیا تھا $5 بلین کا. مسلم لیگ نون کے زمانے میں اتنا ایکسپورٹ نہیں بڑھا. آئی ول آلسو سے کہ 2013-14 کے اندر ایک انٹرنیشنل ریسیشن بھی آیا تھا, ورلڈ ایکسپورٹ بھی نیچے ہوا تھا, بہت سارے مسائل ہوئے تھے, بٹ نن دا لیس ہمارا ایکسپورٹ اتنا نہیں بڑھا تھا. ہم جہاں پہ آئے تھے وہیں پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو ایک ہمارے اوپر بھی وہ لگا ہوا ہے, دس از اے ڈیسٹنی آئی گیس وی ہیو, کہ ڈیٹ ود ڈیسٹنی آئی سپوز, کہ ہم ایکسپورٹ بھی بڑھا کے جائیں گے. اور اس بار تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی والے ہیں جن کو ایکسپورٹ کرنے آتا ہے, تو انشاءاللہ اس سال ایکسپورٹ بھی بڑھا کر جائیں گے, اور 20% انشاءاللہ ریز دے کر جائیں گے. تو جو بھی آپ کو ہم مراد دینی ہوگی ہم دیں گے, آپ کو جو انرجی دینی ہوگی ہم دیں گے. وی ول ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی ایکسپورٹ, وی ول ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی آور مارکیٹس, اور پھر ویلیو ایڈیشن کی بات کریں گے. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ون آف دا تھنگز دیٹ شہباز شریف صاحب از ٹاکنگ اباؤٹ از امپروونگ اکنامک گورننس. We want to subsidize farmers, not fertilizer companies. And we will come up with a foolproof method to subsidize farmers. کسی کو کھاد مہنگی $1 بھی نہیں ملے گی, لیکن فارمرز کو سبسڈی ملے گی. We want to do effective management of gas and power sector circular debt. یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا اگر گیس سیکٹر اور پاور سیکٹر کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے. تو اس قسم کے نقصانات کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی ہے, certainly not our government. And we have to think of some out of the box a way of supplying gas to Pakistan and to domestic consumers but also to industrial consumers. And finally, وہ ایک زمانے میں شہباز اسپیڈ کہتے تھے, پنجاب اسپیڈ کہتے تھے, اب اس کو ہم پاکستان اسپیڈ کہتے ہیں. تو ہم اس پاکستان اسپیڈ پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نئی پرائیویٹائزیشن کر کے جائیں, کچھ پرائیویٹائزیشن کریں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ the only solution آف UFG کم کرنا ہے. اگر جیسے سوئی گیس میں اس وقت میں خیال ہے 20% ہو گیا ہے UFG ان اکاؤنٹڈ فار گیس. اگر آپ کو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم کرنے ہیں, 20% ہو گئے ہیں, تو پرائیویٹائز کر دو. کسی کے پیسے لگے ہوں گے تو خود بخود ہی ول فائنڈ اے سولوشن اور شی ول فائنڈ اے سولوشن ٹو ریڈیوس دیز تھنگس. سو وی ول ان شاء اللہ تعالیٰ پریپیئر دیز کمپنیز. ہمارے پاس بہت ساری کمپنیاں, اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا, غلط ایکوزیشنز نہیں ہوں گی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی بڑھیں گے. سو دس از آر پلان: اکنامک گروتھ, انکلوسیو اکنامک گروتھ, ایکسپورٹس اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی. یہ پلان انشاءاللہ ہوگا. بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے, آپ کی تجاویز بھی لیں گے اور اس کو بھی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی شہباز شریف صاحب کا انسٹرکشنز ہیں مجھے, یہی ان کا ویژن ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. مفتاح اسماعیل بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, اور اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ پیٹرول کا ایک اور بوم گرانے کا اشارہ دے دیا. پیٹرول ابھی تھوڑا اور مہنگا ہوگا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی.